السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ مہندی کے دن آن پہنچے تھے، گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا سب کو کھلاتے ہی دیدی نے جلدی جلدی کا شور مچا دیا تھا۔ انہیں شہر پہنچنا تھا، جہاں پہلے سب نے بریا کو مہندی لگانے جانا تھا، پھر وہاں سے رات کو ہانا کو مہندی لگانے جانا تھا۔ لڑکیاں کمروں میں ہر چیز پھیلائے تیار ہو رہی تھی، بچے تیار ہو کر ماؤں سے ہاتھ چھڑوائے گاڑیوں کے پاس پہلے سے ہی جا کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ بیزار سے کمرے میں بیٹھا تھا، بڑی بھابھی نے اسے کپڑے لا کر دے دیے تھے، مگر اس نے دیکھا تک نہیں۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچ کر اٹھتا اماں کے روم میں پہنچا۔ اماں اور دیدے چکن کے سفید نفیس سوٹ پہنے تیار تھیں۔ نیدا اپنے بچوں کو تیار کر چکی تھی، اب اپنی تیاری کے بعد زیور پہن رہی تھی۔ اسے سر جھاڑ منہ پہاڑ دیکھ کر اماں چونک گئی۔ پیچھے جری بھی آ گیا تھا، مگر وہ وقت کی مناسبت سے تیار ہو چکا تھا۔ اماں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ جاؤں؟ یہ مہندی وغیرہ کی فضول رسم میں مجھے دلچسپی نہیں ہے، وہ بیزار سا بول رہا تھا۔ دیدی نے پریشانی سے اماں کو دیکھا، جیسے کہتی ہوں کہ دیکھیں کہا تھا نا کوئی بات ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تیار تو خود کی تھی مہندی کی، اب جانے میں دلچسپی کیوں نہیں؟ نیدا نے بھی چونک کر بھائی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں نہیں جانا تجھے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ بھابھی سے لڑائی ہے تو بتا۔ جری اس کے پاس جا کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ چونک کر اس سے پیچھے دیکھنے لگے۔ اماں، دیدی اور ندا پریشانی سے اسے تک رہی تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اب عین شادی کے موقع پر وہ ایسے بیزاری دکھائے گا تو وہ لوگوں کو کیا جواب دیتی؟ جری اسے دیکھ رہا تھا، وہ خود سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ وہ اپنی بددلی کی وجہ بتانا چاہتا تھا۔ بریا کے کردار کا یہ جھول وہ کسی کے سامنے کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کیوں ہوگا مسئلہ؟ تو بکواس بند کر لے، میں ابھی تیار ہو کر آیا، بس طبیعت نہیں ٹھیک تو اماں میں اپنی مہندی کے بعد جلد واپس آ جاؤں گا بس۔ اس نے کھڑے ہو کر اسے گھرکتے ہوئے اماں سے کہہ دیا۔ جلدی کیوں؟ میری مہندی پر نہیں جائے گا؟ جری پریشان تھا، اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیوں، تو نے مجھے مہندی لگانی ہے؟ اس نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ ان کو نارمل رویے پر آتا دیکھ کر اماں، دیدے اور ندا بے فکر ہو گئی۔ نہیں پھر بھی یار، مطلب جری نے کچھ کہنا چاہا۔ شاہ جانتا تھا وہ غلط کر رہے ہیں، مگر وہ ان خوشیوں پر اندر سے مزید بے بس ہو رہا تھا۔ تو نہ اب اپنے مطلب اپنی زنانی سے رکھ لے، شاہ نے ناک چڑھا کر کہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جری کو بھڑکانا چاہا اور کامیاب رہا تھا۔ ہاں تیری طرح ہو جاؤں، ابھی سے زنانی تھلے لگ گیا۔ جری توقع کے مطابق بھڑک اٹھا۔ توبہ، کتنے بد زبان ہیں یہ دونوں، اور لوگ شکل دیکھ کر مرے جاتے ہیں۔ اماں توبہ کرنے لگی۔ دیدی اور ندا کھی کر رہی تھی۔ شاہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جری پریشان تھا، اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ پریشان تھا، کوئی بات اسے اندر سے کھا رہی تھی، مگر بتائے گا کبھی نہیں۔ جو مہندی کی رسم اب اسے فضول لگ رہی تھی، اس مہندی کا سوٹ بریا کے لیے اس نے خود پسند کیا تھا، اور مصنوعی پھولوں کا بنا زیور اتنے شوق سے دیکھتا رہا تھا۔ مہندی پر گیندے، گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کا زیور بنوانے کا بھی اسی نے کہا تھا۔ جری اور اپنا مہندی کے لیے سفید کرتا شلوار بھی اس نے ہی خریدا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ پھر اب کچھ دن سے کیا بات ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ اگر اجازت دی جائے تو شادی ہی روک دے۔ مہندی کی رسم ہو رہی تھی۔ شاہی اور بریا کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ سفید کاٹن کا کرتا شلوار اور اوپر کندھوں پر لیمن یلو چنری رکھے وہ بے حد بجی اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر چہرے پر واضح بیزاری سجا کر بیٹھا تھا۔ ندیم اس کے تاثرات دیکھ کر الجھتا ہی جا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت نرمی سے مسکرا کر ملتا تھا، اب تو پتھریلے تاثرات والا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا، جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کے پہلو میں مہندی کا پیلا اور سبز شرارہ پہنے نازک سے بریا پھولوں کے زیور میں لدی ہوئی تھی۔ پیلے جالی دار دوپٹے میں اس کا میک اپ سے پاک چہرہ تھوڑا زردی مائل لگ رہا تھا۔ نہ اسے بھابھی نے تیار کروایا، نہ وہ خود تیار ہوئی۔ مہندی کے لیے آیا سارا سامان اٹھا کر وجود پر چڑھا لیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ رسم میں بھر کے سب کے مٹھائی کھلانے پر بریا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ کچھ دن پہلے فوڈ پوائزننگ سے اس کی حالت خراب رہی تھی، معدہ شاید اب بھی کمزور ہو رہا تھا۔ مٹھائی سے اس کا جی متلانے لگا۔ گہرے سانس لیتے وہ وامٹ جیسی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا تو شاہے کی بہن اپنی نندوں کے ساتھ مہندی کی رسم کے لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اگر اس نے سب کے درمیان الٹ دیا تو کتنی بے عزتی ہوتی۔ اس نے کپکپاتا ہاتھ ساتھ بیٹھے شاہے کی طرف بڑھایا۔ اس کے گھٹنے پر رکھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی تھامتے وہ شاید مدد مانگ رہی تھی۔ یہ بالکل بے اختیار حرکت تھی، جس کا شاید بریا کو بھی نہیں اندازہ ہوا تھا۔ سب سے انجان بن کے بیٹھے شاہ نے نرم سرد سا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تو چونک کر گردن موڑتا اسے دیکھنے لگا۔ ندا کو بیچارگی سے تکتی بریا کا چہرہ پسینے پسینے ہو رہا تھا، لب سفیدی مائل ہو کر پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ اس کی پسند کی ڈریس اور زیورات میں سادگی میں بھی اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ اگر وہ حقیقت نہ جان لیتا تو آج شاید لوگوں کی پرواہ کیے بنا تکتا رہتا، مگر اب اس کے تاثرات میں یکدم سختی اتر آئی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اس نے انگلی جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے اسے گھورا۔ مجھے وومٹ ہو رہی ہے پلیز، وہ بھیگی آنکھوں سے شاہ کو تکتی مشکل سے بولی، گہرے سانس بھرتی جسے کنٹرول کر رہی تھی۔
شاہد کو نہ چاہتے ہوئے اس کا خیال کرنا پڑا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے وہاں سے لے گیا۔ ندیم لوگوں کی حیرت اور سوالات پر بھاگا بھاگا پیچھے گیا تو وہ بریا کو واش رومز کے پاس لے جا رہا تھا، اسے اندر بھیج کر وہ رک گیا۔ کیا ہوا، بریا ٹھیک ہے؟ ندیم نے پاس آ کر بہن کے لیے فکر مندی ظاہر کی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا تمہاری بہن کو کیا ہوا ہے؟ شاہد نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ندیم ٹھٹکا، اس کا رویہ پہلے ہی چونکا رہا تھا، آج اس کے الفاظ پر لگا شاید شاہد کہیں سے بریا کی حقیقت جان گئے ہیں۔ ندیم کی یوں گمسم کیفیت پر شاہد کا ضبط جواب دینے ہی والا تھا کہ بریا وامٹ کر کے واش روم سے نکلی، دیوار کا سہارا لیے وہ نم چہرہ لیے بے حال کھڑی تھی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ شاہد جیسے فیصلے پر پہنچا، ندیم اور بریا اس کا منہ تکنے لگے۔ بس وہ مٹھائی سے ہوا ایسا، اب بہتر ہوں، بریا نے آہستگی سے کہتے ہوئے ٹیشو سے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ اس کی میڈیسن بھی پڑی ہیں، کھا لے گی تو آرام آ جائے گا، ندیم نے بھی اسے تسلی دی۔ ان بہن بھائیوں کی بے ضرر تسلی بھی اسے مشکوک لگی تھی۔ تو کیا واقعی کچھ ایسا تھا جو وہ چھپانا چاہ رہے تھے؟ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اماں لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی تلاش میں آیا جری ان تک پہنچ کر فکر مندی سے بولا، جیپ کی چابی دو اور اماں سے کہہ دو بریا کو الٹیاں لگ گئی ہیں اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے ہمنک کھڑے بریا اور ندیم کو دیکھا۔ جری نے جلدی سے چابی نکال کر اسے پکڑائی اور سر ہلا دیا۔ وہ بریا کی کلائی پکڑ کر کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مان لیتا وہ بھاگی، غلطی کی اور پکڑی گئی، چلو دل نہ دیتا مگر قبول کر لیتا۔ لیکن اگر بریا واقعی ایسے تعلقات رکھتی رہی ہے کہ پریگننسی ہوگی تو وہ سوچ چکا تھا، واپس آتے ہی ثبوت کے ساتھ اس کے بھائی کے حوالے کر کے طلاق دے دے گا۔ وہ ایسی لڑکی کو اپنانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا تھا وہ۔ بریا خاموش سے جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے فکر مند ہے، مگر اس کے تاثرات بہت سرد تھے۔ جیپ ایک کلینک کے سامنے جھٹکے سے روکتا وہ اترا تو بریا بھی خاموشی سے اتری۔ ڈاکٹر کے پاس زیادہ رش نہیں تھا۔ بریا کا لباس ایسا تھا کہ ڈاکٹر متوجہ ہوا، اسے کافی دن سے وومیٹنگ ہو رہی ہے اور رنگ بھی زرد ہو رہا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ سامنے، شاہد نے اسپاٹ لہجے میں اس کی حالت بتائی اور بریا کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، کیا شادی ہو رہی ہے؟ شاید اسی پریشانی اور ڈائٹ اپسیٹ ہونے کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہو رہی ہو۔ ڈاکٹر نے بریا کی نبض دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے فوڈ پوائزن ہوا تھا کچھ دن پہلے، پانی کی کمی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ابھی تھوڑی کمزوری ہے، مٹھائی بہت زیادہ کھائی تو وومٹ ہو گئی، میں ویسے بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پورے اطمینان سے بولتی شاہد کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے سامنے وہ اطمینان سے جھوٹ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں بس ویکنس ہے، میڈیسنس بھی زیادہ نہیں لیں اور ابھی خوراک ہلکی پھلکی لیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں بیٹا، ایسا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے معائنہ کر کے تفصیل سے سمجھایا۔ شاہد اب خاموشی سے سن رہا تھا، انداز ذرا مدھم پڑ گیا تھا۔ سر ہلا کر ساری ہدایت سنی اور خاموشی سے اسے لے کر واپس پہنچا۔ دماغ کی الجھن سلجھ گئی تھی، مگر بہرحال یہ بھی سچ تھا کہ دھوکہ تو وہ کھا چکا تھا۔ مہندی کی رسم ادھوری رہ گئی تھی، اماں اور دیدی پریشانی سے ان کی راہ تک رہی تھی۔ بریا نے سب کو اطمینان دلایا، مگر اماں نے رسم پوری نہیں کرنے دی۔ وہ چاہتی تھیں بریا ریسٹ کرے تاکہ رخصتی پر ٹھیک ہو۔ شاہد خاموش ہو چکا تھا۔ جری نے اپنی مہندی پر چلنے کا کہا تو اس کے ساتھ چل پڑا۔ یہ نہیں تھا کہ بریا کی طرف سے دل بالکل صاف ہو گیا تھا، ہاں جو بات کچھ زیادہ اندر سے اسے کاٹ رہی تھی وہ بات جھوٹ نکلی تھی۔ رشتہ توڑنا آسان نہیں تھا، اگر وہ گری ہوئی حرکت کا ثبوت دیتی تو تب کر لیتا، مگر اب چپ ہو گیا۔ اب کی بار کے بھاگنے جیسے غلطی ان حالات میں سہنے کے قابل تھی۔ شاہد اپنی مہندی اپنی سوچوں اور پریشانی میں کافی خراب کر چکا تھا، اوپر سے بریا کی حالت ایسی ہو گئی تھی، مگر جری کی مہندی کا فنکشن بہت بہترین ہوا تھا۔ ہنا سبز، یلو اور گلابی رنگ کا لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ بریا کی نسبت کافی فریش اور ہلکے سے میک اپ میں دمکتا چہرہ لیے مسکرا رہی تھی۔ مسز ثنا مہمانوں کو ریسیو کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں جری اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا پڑا تھا۔ ثنا، تم نے تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہنا کی شادی کرنا تھی نا، پھر یہ سب کون ہے؟ یہ لوگ عجیب پینڈو سے لگ رہے ہیں، تم نے اپنی ہنا کو کن جاہلوں میں دے دیا ثنا؟ ان لوگوں کو تو دیکھ کر لگ رہا ہے لوئر کلاس اور دیہاتی ٹائپ ہے۔ کیا ہنا گاؤں میں رہے گی؟ مسز ثنا کے منہ پر دوستوں نے کھل کر تبصرے کیے تھے۔ وہ خفت ادا سی پہلو بدلتی رہ گئی، وہ غریب بھی تھے اور پینٹو بھی تھے، تو اب وہ کیا بات بناتے سمجھ نہیں آئی۔ حماد صاحب کو تلاشا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہے لگاتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں شدید تاؤ آیا تھا، عجیب فیصلہ کر کے کیسے اطمینان سے کھڑے تھے وہ۔ اگر تم نے بھتیجے کو نہیں دینی تھی تو میں نے کتنا کہا تھا ہنا کے لیے، میرے بیٹے میں کیا کمی تھی جو اسے ریجیکٹ کر کے ان جاہلوں کو دے دی؟ ایک دوست نے لگے ہاتھوں گلا بھی دے دیا۔ اسٹیج پر بیٹھی نازک سی ہنا سب کے ہی دل میں اتر رہی تھی، وہ پیاری ہی اتنی تھی، پھر اس کے چہرے پر وہ نرم شرمیلی سے مسکراہٹ اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ مسز سمی، تمہارا بیٹا چاہے امیر یا پڑھا لکھا ہے، پھر بھی خیر یہ لڑکا دیکھنے میں بہت دلکش اور اچھا لگ رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لڑکا پینڈو اور عجیب ہے۔ ایک اور دوست نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں لڑکا تو اچھا لگ رہا ہے، اس کی فیملی بھی پیاری اور نرم مزاج لگ رہی ہے۔ ایک اور دوست نے بھی سر ہلا کر ہنا کے ساتھ بیٹھے جرار کا معائنہ کیا۔ کم تو وہ کسی طرح نہیں لگتا تھا۔ مسز ثنا کی اکڑ کچھ بحال ہونے لگی تھی۔
کیا کرتا ہے یہ لڑکا؟ ویل ایجوکیٹڈ لگ رہا ہے۔ کسی دوست نے اب سوال کیا، وہ گڑبڑ آ گئی۔ کیسے کہتی؟ حماد صاحب کے آفس میں فائنینس کا ہیڈ ہے۔ دانت کچھ کچکچائے۔ جرار سے کہا بھی تھا حماد صاحب نے کہ MD کی سیٹ پوسٹ سنبھالے۔ ایک تو یہ لڑکا انتہائی ضدی تھا۔ ہاں ویل ایجوکیٹڈ تو ہے، اور حماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے اپنا بزنس ہے، اور کون سنبھالے گا؟ وہ سنبھل کر بولی تھی۔ اب ان کی دوست انہیں خبردار کر رہی تھی کہ داماد پر اعتبار کر کے بزنس نہ سونپ دینا، غریب لڑکے بہت چالاکی سے دولت ہتھیا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مسز ثنا خاموشی سے سن کر سر ہلاتی رہیں۔ اسٹیج پر مہندی کی رسم شروع ہو رہی تھی۔ شاہ بھی سب سوچے جھٹک کر جرار کے ساتھ انجوائے کرنے لگا۔ کسی بات پر شاہ کے ساتھ کہا لگاتے جرار کو ہنا نے بے ساختہ سر گھما کر دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھتا شرارت سے سوالیہ انداز میں ابروج کہا گیا۔ ہنا نے چھینپ کر نفی میں سر ہلایا۔ پھر تیار ہیں ہمارے گھر ہماری طرح رہنے کے لیے؟ مکریں گی تو نہیں نا؟ جرار نے ذرا اس کی جانب جھک کر شریر سے سرگوشی کی۔ آپ نے کیا مجھے بزدل سمجھا ہے؟ ہنا نے گردن اکڑائی۔ اسے جرار کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور مروبیت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اس چمک کے اثر میں وہ مشکل ترین چیلنج لے رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ ضرورت سے زیادہ بہادر لگ رہی ہیں، اور میں کافی امپریس ہوا ہوں۔ اگر ایسا کرتی رہیں تو مجھے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ جرار ہنسی دبا کر بولتا شوخی سے بول رہا تھا۔ ہنا کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے الفاظ اچھے لگ رہے تھے، اس کے انداز اچھے لگ رہے تھے۔ جدید دلچسپی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ دور اندھیرے میں چھپ کر کھڑا دائم جلتی آنکھوں سے ہنا کا چہرہ تک رہا تھا۔ یہ چمک، مسکراہٹ اور خوشی اس کے ساتھ ہونے پر تو کبھی نہیں آتی تھی۔ ایسا کیا تھا اس خالی خولی غریب لڑکے میں جو دائم سے نہیں مل سکا تھا اسے؟ وہ دل جلاتا جرار اور ہنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سب تہس نہس کرتے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔